دوستوں، آج ہم سنانے جا رہے ہیں حضرت حاجی وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی کرامت جس نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ ہے ایک جڑواں بچوں کا انوکھا واقعہ۔ تو کیا ہوا آگے سنتے ہیں اس واقعے میں۔ ایک ایسے ولی جن کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹا اور جن کے آستانے پر رب کی رحمت خود آواز دیتی ہے، کیا لے کر آیا ہے اور کیا لے کر جائے گا۔ آج کا یہ واقعہ صرف ایک قصہ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ ایک ایسی عورت کی جو ٹوٹی ہوئی تھی، ہاری ہوئی تھی، مگر جب سرکار عالم پناہ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ پر پہنچی تو نہ صرف اس کی مرادیں پوری ہوئیں بلکہ اس کی قسمت تک بدل گئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے سرکار سید عالم پناہ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی کرامت، ایسا کرامتی دربار کا ایسا کرشمہ جہاں مانگنا نہیں بس آ جانا ہی کافی ہے۔ تو بنا دیری کیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک شہر میں ایک عورت تھی جو سالوں سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس کی پریشانی کا سبب کوئی اور نہیں بلکہ اولاد تھی۔ سالوں سے اولاد کی تمنا لیے در در ڈاکٹروں کے پاس پھر رہی تھی۔ اس نے کئی اسپتالوں میں علاج کروایا، کئی ڈاکٹر بدلے، کئی ویدیہ حکیموں کے پاس بھی گئی، یہاں تک کہ کئی درگاہوں کی خاک بھی چھان ڈالی، کئی باباؤں سے مل کر وظیفے لیے، حکیموں سے علاج کروایا، لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ زندگی کا ایک لمبا حصہ امیدوں میں گزر گیا اور اب حالات ایسے تھے کہ گھر کے لوگ تک تانے دینے لگے تھے۔ ایک دن وہ عورت بالکل ٹوٹ چکی تھی، آنکھوں میں آنسو اور سینے میں درد لے کر بیٹھی تھی کہ تبھی اس کے پڑوس کے ایک بزرگ نے آہستہ سے کہا، بیٹی تو بہت درباروں میں گئی ہے، ایک بار سرکار عالم پناہ وارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دے کر دیکھ، وہاں کچھ مانگا جائے یا نہ مانگا جائے اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ عورت کے دل میں ویسے تو بہت زیادہ شک و گمان تھے کیونکہ وہ کئی درگاہوں پر جا چکی تھی۔ پہلے سوچنے لگی کہ وہاں سے فائدہ ہوگا یا نہیں، پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنے بزرگ انسان ہیں، یہ بول رہے ہیں تو ہو نہ ہو کچھ نہ کچھ بات تو ہوگی۔ اس نے بھی اب ٹھان لیا کہ اب کی بار وہ سرکار عالم پناہ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار ضرور جائے گی، چاہے جتنا بھی سفر کرنا پڑے۔ 2 دن بعد وہ لمحہ آ گیا جب وہ نکلی اور لمبا سفر طے کر کے درگاہ عالی مقام حضرت عالم پناہ وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں یعنی دیوا شریف پہنچ گئی۔ جب اس نے درگاہ کا پہلا دیدار کیا تو مانو اس کا دل جیسے تھم سا گیا، قدم خود بخود رک گئے اور وہ بس دیکھتی رہی۔ اتنا نورانی، اتنا رحمت بھرا منظر کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچنے لگی، کیا واقعی میں کسی ولی کی چوکھٹ پر ہوں؟ یہاں کھڑے ہوتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر ہی برس رہی ہو۔ وہ وہاں گئی تھی ایک فریاد لے کر، مگر جیسے ہی وہ سرکار عالم پناہ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے اندر داخل ہوئی، سب کچھ بھول گئی۔ اپنی اولاد کی فریاد لیے وہ یہاں پہ آئی تھی۔ سالوں کا درد تھا اور نہ جانے کتنے ہی طنز اور تانے اس کے دل میں چھپے ہوئے تھے، لیکن عالم پناہ سرکار سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں آ کر سب جیسے ہوا ہو گیا۔ وہ سب بھول گئی، اپنی درد، اپنے غم، اپنے رنج سب بھول کر وہ بس ایک کونے میں بیٹھ گئی جہاں کچھ فقیر درگاہ کی باتیں کر رہے تھے اور وہ عورت ان فقیروں کی باتیں سن رہی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو نکلتے رہے، دل ہلکا ہوتا گیا۔ دل تو تھا مگر زبان خاموش تھی، سوچتی رہی کہ اب کیا مانگوں یا کچھ مانگنا بھی ہے یا نہیں۔ تبھی ایک فقیر اللہ کے نیک بندے وہاں سے گزرے، ان کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی اور انہوں نے بس اتنا کہا، بیٹی اب گھر جا، تیرے بچے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ چوکی کچھ کہہ نہ سکی اور پھر اپنے کمرے میں جا کر دیوا شریف میں ہی چپ چاپ جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے جب ہوش آیا، یعنی اس کے ہوش جب بحال ہوئے، تو وہ اس نورانی چہرے والے فقیر کی بات پر تعجب کرنے لگی، کہنے لگی، میرے تو کوئی بچے ہی نہیں ہیں اور میں نے تو کچھ مانگا بھی نہیں، پھر وہ فقیر کیوں کہہ گئے کہ میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ سوچتی رہی، پریشان رہی، مگر اگلے ہی دن اس کے پیٹ میں عجیب سا درد اٹھا۔ اسے ڈر لگنے لگا کہ وہ پرائے دیش میں ہے۔ اب جا کر اس کے گھر جانے کی اس نے تیاری کی، اس کے گھر پہنچ گئی۔ گھر جا کر بھی وہ پیٹ کا درد کم نہیں ہو رہا تھا۔ گھر والوں نے ڈاکٹر کو بلایا اور جب چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو خاتون، آپ تو ماں بننے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عورت کی آنکھوں سے پھر آنسو نکل پڑے، مگر اس باری آنسو غم کے نہیں، اس کرامت کے اور اس خوشی کے تھے جو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے سے اس نے روما ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، ابھی تو اس کرامت کا پوری طرح سے مظاہرہ ہونا باقی تھا، کیونکہ ناظرین محترم، اللہ کے ولیوں کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اسے پوری کر دیتا ہے۔
जब उस औरत के यहाँ बच्चों की पैदाइश होने लगी तो एक नहीं बल्कि 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटा और एक बेटी। घर में उसकी रौनक सी छा गई। सबको वो बात याद आ रही थी जो उस बुजुर्ग फकीर ने कही थी, बेटी सरकार आलम पना वारिस पाक रहमतुल्लाह अल की बारगाह में मांगना जरूरी नहीं होता, वहां तो सिर्फ दीदार ही मुरादें पूरी कर देता है। 40 दिन बाद फिर वो औरत सरकार देवा शरीफ हजरत आलम पना वारिस अली शाह अल मारूफ वारिस पाक रहमतुल्लाह अल के दरबार पहुंची। इस बार उसकी गोद में एक बेटा और एक बेटी थी। उसने पूरी अकीदत और मोहब्बत के साथ दरगाह पर अपना नजराना पेश किया, मिठाइयाँ बांटी और शुक्राने की नफल नमाज भी उसने वहीं पर अदा की। कहने लगी, ए मेरे परवरदिगार, जब मेरे पास जुबान भी नहीं थी तब तूने मेरी मुराद पूरी कर दी, तेरा शुक्र मैं कैसे अदा करूं। और वो औरत कहती है, मैंने दरगाह से कुछ मांगा नहीं, फिर भी अल्लाह तबारक व ताला ने सरकार आलम पना वारिस पाक रहमतुल्लाह अल के सदके में मुझे सब कुछ अता फरमा दिया, सब मिल गया। यही तो करामत है उन सरकार वारिस पाक की। ना मन्नत जरूरी है ना बड़ी बातें, सिर्फ एक सच्चा दिल और एक हाजिरी ही काफी है। अगर इंसान सच्चे दिल से वहां पर हाजिरी दे दे और उनकी बारगाह में अपने हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व ताला से सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अल के सदके में दुआ कर ले तो अल्लाह तबारक व ताला वो दुआ कभी रद्द नहीं फरमाता। वो फकीर जो दरगाह पर मिले थे, उन्होंने जाते जाते फिर एक बात कही, बेटी इस दर पे कोई खाली नहीं लौटता, अगर तेरा दिल सच्चा हो तो यहाँ से ना वो लौटे हुए को भी सब कुछ मिल जाता है जो उसकी किस्मत में नहीं था। अल्लाह अकबर के जब अल्लाह किसी वली के जरिए देता है तो हिसाब किताब के बिना दे देता है। और सरकार आलम पनाह वारिस पाक रहमतुल्लाह का दर ऐसा ही है जहाँ सिर्फ रूह बोलती है और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला का करम चलता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वाक़या। अगर इसी तरह के वाक़यात आपको सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल जहांगीरी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।